اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. درود پر محمد وآل محمد کی ذات پر. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین علیہ السلام اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، مومنین کرام، میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص قرآن مجید کا سورہ نمبر 28 ہے، اور جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ آیت نمبر 76 ہے. خداوند متعال سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا. بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا. بے شک قارون حضرت موسیٰ کا امتی تھا. قارون حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں سے تھا، لیکن قارون نے حضرت موسیٰ سے نسبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اس نے جناب موسیٰ سے نسبت کا غلط فائدہ اٹھایا. فبغى علیہم، اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے لوگوں پر زیادتی کی، اس نے لوگوں پر تشدد کیا، لوگوں کو اپنے جبر کا نشانہ بنایا، لوگوں کو اپنا غلام بنایا. قرآن فرماتا ہے کہ یہ اس کا عمل تھا، اور رہی بات ہماری تو ہمارا عمل یہ تھا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. خدا فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، ہم نے اسے اتنی دولت دی تھی، ہم نے اسے اتنا مال دیا تھا کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة، کہ اس کے خزانے ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا. اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا. اور تفاسیر میں ملتا ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اتنا خزانہ تھا کہ فقط اس کے خزانوں کی چابیاں ہی 70 اونٹوں پر لا دی جاتی. صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اتنی بھاری ہوتی کہ 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے. اب جب اس کے پاس اتنی دولت تھی، اس کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنا مال تھا، تو اب جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تو اس کا اپنے گھر سے نکلنے کا ایک خاص انداز تھا، وہ ایک خاص طریقے سے اپنے گھر سے نکلتا.
قرآن فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ کہ قارون جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تو زینت کے ساتھ نکلتا، سج دھج کر نکلتا، اپنی دولت کے ساتھ نکلتا، اپنی دولت کی نمائش کرتا ہوا نکلتا، اپنے خزانوں کو ساتھ لے کر چلتا، اور اگر وہ اپنے خزانے ساتھ نہ لا سکتا تو وہ اپنے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لے کر آتا، وہ اپنے غلاموں کو، اپنے کنیزوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا۔ تفاسیر میں ہے کہ قارون کے پاس 4000 کا لشکر تھا کہ جس میں اس کے غلام اور اس کی کنیزیں آتی تھیں۔ وہ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا، اپنی کنیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا، اپنی دولت کی نمائش کرتا، اپنی دولت کا شو آف کرتا۔ اب جب وہ اس طرح اپنی دولت کی نمائش کرتا، اپنی دولت پر غرور کرتا، اپنی دولت پر فخر کرتا، اپنی دولت پر ناز کرتا، لیکن خداوند متعال فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ ہم نے قارون کو اس کی دولت کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا، ہم نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا۔ وہ خزانے کہ جس پہ وہ فخر کیا کرتا تھا، وہ خزانے کہ جس پہ وہ ناز کیا کرتا تھا، وہ خزانے کہ جس کی وہ نمائش کرتا تھا، ہم نے اسے اس کے انہی خزانوں کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ اب اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکا، نہ ہی اس کا مال اس کے کام آیا، نہ ہی اس کے دولت اس کے کام آئی، اور نہ ہی کوئی اور چیز اس کے کام آئی۔ تو مومنین کرام، یہاں پر اگر ہم سوچیں تو یہاں پر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی اپنے مال پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی اپنی نسبت پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں فخر ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر فخر ہے، اگر ہمیں فخر ہے تو ہمیں رسول خدا کی رسالت پہ فخر ہے، اگر ہمیں فخر ہے تو ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت پہ فخر ہے، اور اگر ہمیں فخر ہے تو ہمیں امام حسین سے نسبت پر فخر ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔
خدا فرماتا ہے اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا. فبغى علیہم، لیکن اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے لوگوں پر تشدد کیا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، ہم نے اسے اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانے ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا. اور خدا فرماتا ہے کہ قارون جب بھی اپنے لوگوں میں نکلتا، جب بھی اپنی قوم میں نکلتا، تو اس کا اپنی قوم میں نکلنے کا ایک خاص انداز تھا. وہ ایک مخصوص انداز کے ساتھ اپنی قوم میں نکلتا. قرآن فرماتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، کہ قارون جب بھی اپنی قوم میں نکلتا تو زینت کے ساتھ نکلتا. قارون جب بھی اپنی قوم میں نکلتا تو سج دھج کے نکلتا، اپنی دولت پر نمائش کرتا ہوا نکلتا، اپنے دولت پر فخر کرتا، اپنی دولت کی نمائش کرتا. اور جب قارون اپنی قوم میں اپنی دولت کی نمائش کرتا ہوا نکلتا تو جو دیکھنے والے ہوتے وہ دو گروہوں میں بٹ جاتے. جو اس کی قوم کے لوگ ہوتے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ تو وہ ہوتا کہ جو دنیا پرست تھا، کہ وہ لوگ جو دنیا کی خواہش کرتے تھے، جو دنیا کی لالچ رکھتے تھے، وہ قارون کی دولت کو دیکھ کر اس کی دولت کے عاشق ہو جاتے ہیں. اور قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کی لالچ رکھتے تھے، وہ لوگ کہ جو دنیا کی حسرت رکھتے تھے، جو دنیا کی تمنا کرتے تھے، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ اے کاش ہماری قسمت بھی قارون کی طرح ہوتی، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسے خزانے ہوتے، ہمارے پاس بھی قارون جتنا مال ہوتا. انہ لذو حظ عظیم، کہ بس کتنی دولت ہے، کتنی دولت والا ہے. خدا فرماتا ہے کہ یہی لوگ کہ جو قارون کی دولت کو دیکھ کر اس کی تمنا کرتے تھے، اس کی دولت کی حسرت کرتے تھے، جب ان لوگوں نے قارون کا اتنا دردناک عذاب دیکھا، جب انہوں نے قارون کا انجام دیکھا، تو وہی لوگ کہنے لگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْعَمْسِ يَقُولُونَ، کہ وہ لوگ کہ جو قارون کی دولت کی تمنا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو قارون کی دولت کی حسرت کرتے تھے، وہ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، کہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی. اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی، کیونکہ اگر اللہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت دیتا تو ہم بھی قارون جیسی حرکتیں کرتے اور پھر ہمارا انجام بھی قارون کی طرح ہوتا. یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی. مومنین کرام، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس دولت کا ہونا بھی اللہ کا احسان ہے اور دولت کا نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں پر دولت کا ہونا احسان ہے اور کہاں پر دولت کا نہ ہونا احسان ہے. تو جب یہ دولت ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے جائے، جب یہ دولت ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جائے، جب یہ دولت رسول خدا کی اطاعت کی طرف لے جائے، جب یہ دولت امیر المؤمنین کی ولایت پہ خرچ ہو جائے، جب یہ دولت حسین ابن علی کی عزاداری پہ خرچ ہو، تو اس دولت کا ہونا احسان ہے. اور اگر یہی دولت ہمیں خداوند متعال سے دور کر دے، اگر یہی دولت
قارون جب لوگوں کے سامنے اپنی دولت کے ساتھ نکلتا تو جو دیکھنے والے ہوتے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اب ایک گروہ تو وہ ہوتا کہ جو دنیا دار لوگ تھے, کہ جو دنیا کی لالچ رکھتے تھے, جو لوگ دنیا کی تمنا کرتے تھے, اس کی دولت کی حسرت کرتے. وہ کہتے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی, اے کاش ہم بھی قارون جیسی دولت کے مالک ہوتے. اب یہ لوگ تو وہ تھے کہ جو دنیا کی تمنا کرتے تھے, لیکن ہر کوئی تو دنیا کی تمنا نہیں کرتا, ہر کوئی تو دنیا کی لالچ نہیں رکھتا. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو امام حسین کو کربلا میں دیکھ کر حسرت کرتے ہیں, کہ جو امام حسین کے سے عشق کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا عَظِيمًا, کہ اے کاش مولا حسین, اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا, اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں, اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں, زہرا کے لاڈلے پہ جاں اپنی وار دیتا, زہرا کے لاڈلے پہ جاں اپنی وار دیتا, تبلیغ مصطفیٰ کا قرضہ اتار دیتا, شہ کی طرف جو بڑھتا وہ ہاتھ کاٹ دیتا, شہ کی طرف جو بڑھتا وہ ہاتھ کاٹ دیتا, میدان جنگ سارا لاشوں سے بانٹ دیتا, جز موت اور کہیں بھی جائے امان نہ ملتی, جز موت اور کہیں بھی جائے امان نہ ملتی, دل زندگی سے سب کا ایسا اجاڑ دیتا. درود پر محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا بجبر قسمت دل میں رہی یہ حسرت, مولا بجبر قسمت دل میں رہی یہ حسرت, حاصل ہوئی نہ مجھ کو سرمایہ شہادت, اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. درود پر محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند تعالی فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ, کہ قارون جب لوگوں کے سامنے اپنی دولت کے ساتھ نکلتا تو لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ تو وہ ہوتا کہ جو اس کی دولت کی لالچ کرتا, جو اس کی دولت کی تمنا کرتا, لیکن قرآن مجید میں ایک دوسرے گروہ کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ ایک دوسرا گروہ بھی ہوتا جو قارون کی دولت کو دیکھتے, لیکن وہ قارون کی دولت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں, وہ قارون کی دولت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ قال الذین اوتوا العلم, کہ وہ لوگ جو صاحب علم تھے, وہ لوگ کہ جو باشعور تھے, وہ لوگ کہ جن کے پاس شعور تھا, وہ لوگ جو بامعرفت تھے, وہ لوگ دنیا کے لالچی لوگوں سے کہتے کہ ویلکم, وائے ہو تم پر, افسوس ہو تم پر کہ تم نے یہ تھوڑی سی دولت کیا دیکھی, تم نے یہ تھوڑے سے خزانے کیا دیکھ لیے, تم تو اس کے عاشق ہی ہو گئے ہو, تم تو اس کی حسرت ہی کرنے لگ گئے ہو, تم تو اس کی تمنا کرنے لگ گئے ہو, تم تو اس دولت پہ مرنے لگ گئے ہو. جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. خداوند متعال کے پاس جو اجر ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. آخرت کا جو گھر ہے وہ متقین کے لیے ہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ متکبرین کے لیے نہیں ہے, آخرت کا گھر فاسقین کے لیے نہیں ہے,
آخرت کا گھر فاسقوں کے لیے نہیں ہے، آخرت کا گھر فاجروں کے لیے نہیں ہے، والعاقبۃ للمتقین، بلکہ بہترین انجام متقین کا ہے، انجام خیر متقین کا ہے۔ بے شک اگرچہ تخت و تاج نمرود کے پاس ہے، لیکن انجام خیر حضرت ابراہیم کا ہے۔ اگرچہ اقتدار فرعون کے پاس ہے، لیکن انجام خیر حضرت موسیٰ کا ہے۔ اگرچہ مال و دولت ابو لہب ابو جہل کے پاس ہے، لیکن انجام خیر رسول خدا کا ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کروں کہ اگرچہ حکمرانی امیر شام کے پاس ہے، لیکن انجام خیر امیر المؤمنین کا ہے۔ اگرچہ حاکمیت یزید کے پاس ہے، لیکن انجام خیر امام حسین کا ہے۔ حسین یار زندہ باد، حسین یار زندہ باد، یزید یار مردہ باد، یزید یار مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار بے شمار، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ خدا فرماتا ہے اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ موسیٰ، کہ بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، لیکن اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے لوگوں پر تشدد کیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، ہم نے اسے اتنی مال و دولت دی تھی کہ اس کے خزانے ایک طاقتور جو اٹھایا تھا۔ اب قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اتنے خزانے تھے، اس کے پاس اتنی مال و دولت تھی، لیکن جب حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ تم اپنی دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرو، تم اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم اپنی دولت کو غریبوں پہ خرچ کرو، تو اس وقت قارون نے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرنے سے منع کر دیا، اور پھر وہ حضرت موسیٰ سے دشمنی پہ اتر آیا۔ پھر اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا؟ خدا فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے قارون کو اس کی دولت کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا، ہم نے قارون کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا۔ مومنین کرام، یہاں پر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک سوال آتا ہے کہ جب قارون کے پاس اتنے زیادہ لشکر تھا، قارون کے پاس 4000 کا لشکر تھا کہ جس میں اس کے غلام اس کی کنیزیں تھیں، تو جب اس کے اوپر خداوند کا عذاب آیا تو ان میں سے کسی نے قارون کی مدد کیوں نہیں کی؟ قارون کا اتنا بڑا لشکر اس کی مدد کیوں نہیں کر سکا؟ وہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ تو خدا فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، کہ ہم نے قارون کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا۔ اب اس کے گھر میں جتنے بھی افراد تھے، اس کے گھر میں جتنے بھی غلام تھے، اس کے گھر میں جتنی بھی کنیزیں تھیں، ہم نے ان سب کو قارون کے ساتھ اس کے گھر کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا۔ مومنین کرام، اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں اپنا امام سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے، ہمیں اپنا رہبر سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے، ہمیں اپنا لیڈر سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے، ہمیں ہر ایرے غیرے کو اپنا لیڈر تسلیم نہیں کر لینا چاہیے، اور ہر ایرے غیرے کو اپنا لیڈر تسلیم کرنے والوں کو سن لینا چاہیے کہ اگر تمہارا امام ہی جہنم میں چلا گیا تو مقتدیوں کا کیا ہوگا؟ اگر پیر ہی جہنم میں چلا گیا تو مریدوں کا کیا ہوگا؟ اگر لیڈر ہی
کی ذات پر. مومنین کرام، اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں اپنا رہبر سوچ کر بنانا چاہیے، ہمیں اپنا لیڈر سوچ کر بنانا چاہیے. اب اسی کے متعلق میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گی کہ قرآن مجید میں خداوند متعال ایک واقعہ عرض کرتا ہے کہ خدا فرماتا ہے جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں انقلاب برپا کیا، جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں انقلاب برپا کیا اور انہوں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں غلامی سے نجات دوں گا، میں تمہیں غلامی سے آزاد کراؤں گا، تو پھر حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا. اب رات کے وقت حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جب چلے تو حضرت موسیٰ کی قوم میں پوری قوم تھی. اب وہ ایک دو افراد تو تھے نہیں، پوری قوم تھی. اب جب وہ لوگ وہاں سے چلے تو اب جب ان کی قوم چلی تو ان کے گھوڑوں کی آوازوں سے، ان کی قوم کے شور سے فرعون کے جو فوج کے سپاہی تھے وہ لوگ بیدار ہو گئے اور انہوں نے جا کر اپنے سوئے ہوئے خدا کو یعنی فرعون کو اٹھایا اور کہا کہ تیری مخلوق کہ جس پر تو حکومت کرتا ہے وہ مخلوق بھاگ رہی ہے. اب فرعون اٹھا اور اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور پھر بنی اسرائیل کے پیچھے چلا. اب رات کا وقت ہے، بنی اسرائیل آگے آگے ہے اور فرعون کا لشکر اس کے پیچھے. اب بنی اسرائیل پر بھی آگے گئی، آگے میں نے دیکھا تو دریا نہیں تھا. اب وہ آگے دیکھا تو دریا ہے اور پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر ہے. اب اس منظر کو قرآن سے اس طرح بیان کرتا ہے کہ فلما تراءى الجمعان، جب وہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے جمع ہو گئے، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے اصحاب نے کہا، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، یہ تو حضرت موسیٰ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، یہ تو آپ نے ہمیں مروا دیا ہے. آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہمیں غلامی سے نجات ملے گی، یہاں تو ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. پھر اس کے بعد اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا کہ کلا، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ تم پریشان ہو رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے. ان معی ربی، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. سیہدین، وہ ہماری مدد کو آئے گا، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا. مومنین کرام، خداوند متعال جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے. وہ تنہا بھی ہوں تو در خیبر کو فتح کر لیتے ہیں، وہ تنہا بھی ہوں تو مرحب و انتر کا سر قلم کر دیتے ہیں. ان کا سر نوکے نیزہ پہ بھی ہو تب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وہ ثانیہ زہرا شام میں تنہا بھی ہو تب بھی وہ شام کو فتح کر لیتی ہے. وہ ہماری مدد ضرور کرے گا. پھر حضرت موسیٰ کے اصحاب نے کہا کہ اے موسیٰ، کب ہماری مدد کرے گا؟ اب مدد کا وقت ہے، اب ہمیں مدد کی ضرورت ہے، پروردگار عالم ہماری کب مدد کرے گا؟ اس وقت خدا فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، کہ بس ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ یہ عصا لو اور اسے پانی میں مارو. بس حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا پانی میں مارا تو پانی دو نیل ہو گیا، پانی دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، ایک لیفٹ سائڈ پہ اور ایک رائٹ سائڈ پہ. اب جب درمیان سے رستہ بنا
بنی اسرائیل کی جان میں جان آئی. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ پانی میں اترے, بنی اسرائیل بھی ان کے ساتھ ساتھ پانی میں اترے. اب جب بنی اسرائیل تھوڑا سا آگے گئے تو فرعون کا لشکر بھی ان کے ساتھ پانی میں اتر گیا. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا قدم دریا سے باہر نکالا, اسی وقت فرعون نے اپنا قدم دریا میں رکھا. اور جیسے ہی بنی اسرائیل کے قوم کے آخری فرد نے اپنا قدم دریا سے باہر نکالا, اسی وقت فرعون کے لشکر کے آخری فرد نے اپنا قدم دریا میں رکھا, اور پھر اسی وقت خداوند متعال نے پانی کا رستہ بند کر دیا. پھر فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ, اپنی پورے قوم کے ساتھ اس پانی میں غرق ہو گیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی تو پوری قوم کے ساتھ نجات دی, اور جب فرعون کو غرق کیا تو اس کی پوری قوم کے ساتھ غرق کیا. خدا فرماتا ہے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ کہ ہم نے حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ہم نے ان سب کو نجات دی. جتنے بھی لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے ان سب کو نجات دی. اور پھر خدا فرماتا ہے ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ کہ اور جتنے بھی لوگ تھے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. ایسے ہی ہے. اب مومنین کرام, یہاں ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی, کیا حضرت موسیٰ کی قوم میں جتنے بھی افراد تھے کیا وہ سب حضرت موسیٰ کے ساتھ مخلص تھے؟ کیا وہ سب افراد حضرت موسیٰ کے ساتھ مخلص تھے؟ کیا وہ سب نیک افراد تھے؟ اور کیا فرعون کی قوم میں جتنے بھی لوگ تھے, فرعون کے لشکر میں جتنے بھی سپاہی تھے, کیا وہ سب برے لوگ تھے؟ نہیں. کیا سب گناہگار تھے؟ نہیں. تو مومنین کرام ایسا نہیں ہے. خدا فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں تو وہ بھی لوگ تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ موسیٰ آپ نے تمہارے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے. اور فرعون کی قوم میں سارے برے افراد نہیں تھے, بلکہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ کہ فرعون کے لشکر میں مرد مومن بھی تھے. فرعون کے لشکر میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو مومن تھے. تو کیا وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو پوری کی پوری موسیٰ کی قوم کو نجات دی, اور جب غرق کیا تو فرعون کے پورے لشکر کو غرق کیا؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کی وجہ خداوند متعال, اس کی وجہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین علامہ علی نقی نقن بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب کسی قوم کو نجات دینا چاہتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نجات دیتا ہے تو اس قوم کے فرد کو نہیں دیکھتا. خداوند متعال اس قوم کے ایک ایک شخص کو نہیں دیکھتا, سبحان اللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیڈر کو دیکھتا ہے. اللہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے سربراہ کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کے امام کو دیکھتا ہے. اگر امام ناجی ہو, اگر امام نجات دینے والا ہو, اگر امام ناجی ہو تو پوری کی پوری قوم نجات پا جاتی ہے. اور اگر امام ہی امام جہنم ہو, اگر امام ہی جہنمی ہو تو پوری کی پوری قوم جہنم میں چلی جاتی ہے. نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی آواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. علی امام منستو منم غلام علی. علی امام منستو منم غلام علی. ہزار جانے گرامی فدا بنام علی. علی جمال دو عالم, علی امام زمن. علی جمال دو عالم, علی امام زمن. علی وقار دل و جان, علی بہار چمن. علی عروج
عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، میری اس پوری گفتگو سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی اپنی دولت کا ناز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جہان کے خدا کریم تعالی کی راہ میں خرچ کریں، ہمیں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، بے شک ہمیں اپنے مال سے انفاق کرنا چاہیے، ایسے ہی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قارون ہے کہ جو اپنے مال سے کچھ حصہ بھی خداوند متعال کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا، لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ عصر عاشور جب امام حسین کربل میں تنہا رہ چکے، جب عباس کے بازو کٹ چکے، جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی، جب قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو چکا، جب اون محمد کے گلے کٹ چکے، جب امام حسین کربلا میں تنہا رہ گئے، ایک مرتبہ امام استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے کو سنے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے کو سنے۔ پھر ایک مرتبہ ایک دردناک جملہ فرماتے ہیں، حل من دامی یذوب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو زینب ام کلثوم کی چادروں کو بچائے، ہے کوئی جو نبی زادیوں کی چادروں کو بچائے۔ اور باقاعدہ بس امام کے جملوں کا بلند ہونا تھا، ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک مرتبہ امام خیموں کی طرف گئے اور امام نے پوچھا کہ بہن زینب، یہ کیا ماجرا ہے، یہ رونے کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ بھیا، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا، علی اصغر چولہے میں نہیں بیٹھتے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ رباب، بچہ مجھے دے دو، ہو سکتا ہے میں بچے کی پیاس بجھا دوں، ہو سکتا ہے کہ بچے کی پیاس بجھ جائے۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے علی اصغر کو بابا کے حوالے کرنا چاہا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو باپ کے حوالے کرنے لگتی ہے تو پہلے اسے تیار کرتی ہے، اس کا منہ دھلواتی ہے،
حوالے کیا۔ ایک مرتبہ امام حسین جب علی اصغر کو لے کر چلے تو کربلا کی دھوپ اتنی شدید تھی کہ جناب امام حسین نے علی اصغر کے اوپر اپنی عبا کا دامن ڈال دیا۔ میں پوچھوں کہ مولا یہ کس لیے؟ مولا فرماتے ہیں کہ علی اصغر کا بدن بہت نازک ہے، یہ دھوپ کی تپش برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی مولا آپ کو یہ برداشت نہیں کہ کربل کی دھوپ علی اصغر کے جسم پہ پڑے، اس وقت کیسے برداشت کریں گے کہ جب تیر علی اصغر کے گلے میں لگے گا؟ بسر باب اعلیٰ امام علی اصغر کو لے کر چلے۔ ایک مرتبہ امام جب اہل اشقیاء کے سامنے پہنچے تو ایک مرتبہ علی اصغر کو بلند کیا اور فوج اشقیاء سے کہا کہ اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اگر تمہارا کوئی اختلاف ہے تو وہ مجھ سے ہے، اس بچے سے تمہاری کوئی جنگ نہیں، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی اس بچے کے لیے دے دو، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اور باب اعلیٰ امام نے خطبہ دینا تھا کہ فوج اشقیاء میں کوہرام برپا ہو گیا، فوج اشقیاء کے دل نرم پڑنا شروع ہو گئے، گھوڑوں نے اپنے سر نیچے جھکا لیے۔ ایک مرتبہ عمر سعد حرملہ کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ حرملہ نے کہا کہ حسین کا کلام قطع کروں یا بچے کا گلا قطع کروں؟ ایک مرتبہ حرملہ نے ایک تیر نکالا، اب یہ تیر شعبہ تیر تھا، یہ تیر وہ تیر تھا جو جانوروں کو لینے والا تھا، کہ جب جانوروں کا شکار کرنے لگتے اس وقت یہ تیر استعمال ہوتا۔ اب اس نے تیر نکالا اور علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، اب پہلی دفعہ تیر نشانے میں لگانا چاہا، تیر نشانے سے گر گیا، پھر دوسری مرتبہ تیر نشانے میں لگانا چاہا، تیر پھر نشانے سے گر گیا، جب تیسری مرتبہ تیر نشانے سے گرا تو عمر سعد آیا حرملہ کے پاس اور آ کر کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سب سے بہادر تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، کیا وجہ ہے کہ تیرا تیر نشانے میں نہیں لگتا؟ حرملہ نے کہا کہ اے لعین گواہ، وہ دیکھ جیسے ہی میں تیر کا نشانہ لینے لگتا ہوں، خیمے کے پیچھے ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جو حسن میں قرآن رکھ کے کہتی ہے کہ اے حرملہ تو اپنا تیر بھی دیکھ اور میرے بچے کا گلا بھی دیکھ۔ ارباب اعلیٰ یہ تیر اہل بیت کو بہت رلاتا رہا، اس تیر نے اہل بیت کو بہت رلایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کوفے سے جناب زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ امام نے پوچھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ اس نے بتایا کہ کوفے میں مختار نے قیام کیا ہے اور وہ ایک ایک کر کے کربلا کے مجرموں کو واصل جہنم کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ امیر امام نے پوچھا کہ کیا حرملہ پکڑا گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ مولا آپ نے اپنے بابا امام حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اپنے چچا عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس لعین کا پوچھا؟ امام نے فرمایا کہ وہ تیر جو علی اصغر کے گلے میں لگا تھا وہ علی اصغر کے گلے میں نہیں بلکہ ہم اہل بیت کے سینوں میں لگا تھا۔ ایک مرتبہ وہ تیر میں واپس گیا، اس تیر میں جا کر مختار کے سامنے اشارہ ہوا کہ اپنا مختار اور کہا کہ ماں پوچھ رہے تھے کہ کیا حرملہ پکڑا گیا؟ امیر مختار نے اسی وقت حرملہ کو پکڑنے کا حکم دیا۔ جب حرملہ پکڑا گیا اور اسے سزا دینے کی باری آئی تو امام امیر مختار کا ایک طریقہ کار تھا، اور جب بھی کسی مجرم کو سزا دینے لگتے تو اس سے پوچھتے کہ بتا تیرا کربلا میں کیا جرم تھا؟ امیر مختار نے حرملہ سے پوچھا تو حرملہ نے کہا کہ امیر مجھ سے نہ پوچھو، میں نہیں بتا سکتا۔
تین تیر لے کر گیا تھا اور تینوں تیر میرے نشانے پہ لگے. کہا پہلا تیر میں نے اس وقت استعمال کیا کہ جب عباس کے بازو کٹ چکے, جب مشق سکینہ چھن چکی, جب عباس کے بازو کٹ چکے تھے, میں نے ایک تیر کا نشانہ لیا اور وہ تیر عباس کے سینے پہ جا کے لگا. عباس گھوڑے کی نیند سے زمین پہ آ گئے. امیر مختار نے پوچھا تو نے دوسرا تیر کہاں استعمال کیا؟ اس نے کہا کہ امیر میں نہیں بتا سکتا. امیر مختار نے پوچھا بتا, تجھے بتانا پڑے گا. اس نے کہا کہ دوسرا تیر میں نے اس وقت استعمال کیا کہ جب امام حسین کربلا میں تنہا رہ گئے, جب حسین کے سارے ساتھی شہید ہو چکے, میں نے ایک تیر کا نشانہ لیا. وہ تیر امام حسین کے سینے پہ جا کے لگا. امام گھوڑے کی نیند سے زمین پہ گر گئے. کہا پہلے تیر کا نشانہ لیا, عباس گھوڑے کی نیند سے زمین پہ آئے. دوسرے تیر کا نشانہ لیا, امام حسین گھوڑے کی نیند سے زمین پہ آئے. کہا بتا تو نے تیسرا تیر کہاں استعمال کیا؟ کہا امیر میں نہیں بتا سکتا. کہا نہیں, تجھے